اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مدثر آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 50 to 56، جس پر سورہ مدثر کا اختتام ہوگا، اور پھر سورہ قیامت کی ابتدائی 14 آیتیں، فرسٹ 14 ورسز، وہ بھی اسی صفحے پر ہیں۔ سورہ مدثر پر ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے اس مکالمے کا ذکر کیا جو اہل جنت کا اہل نار سے ہوگا، اور وہ سوال کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ تم جہنم میں عذاب دیے جا رہے ہو۔ تو وہ جواب میں اپنے 4 گناہوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نمبر 2 وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اپنے وقت کو ضائع کیا کرتے تھے، نمبر 3، اور پھر چوتھی چیز کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی تو اب وہ کسی طریقے سے بھی شفاعت شافعین کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، یعنی پروردگار عالم کی رحمت سے بھی محروم رہے، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے بھی محروم رہے، اور ظاہر کہ وہ شفاعت بھی اذن پروردگار ہی سے ہونی تھی۔ اب آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فما لہم ان التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی یہ تو قیامت کے میدان کے مراحل کی منظر کشی ہے، مگر تم نوبت کو وہاں تک کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہاں پر تمہیں پچھتاوا ہو؟ کیا انہیں واقعاً یہ کرنا چاہیے کہ یہاں پر انہیں نصیحت کی جائے اور وہ اس سے روگردانی کریں، وہ اس سے چہرہ پھیر لیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، کہ جیسے وہ وحشی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو کسی شیر سے بھاگے ہوں۔ اب یہ عربوں کا ایک محاورہ کہ اگر کبھی وحشی گدھا شیر کی آواز بھی سن لے تو وہ بالکل بھڑک اٹھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، وہ فیس نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا واقعاً یہی رویہ ان کا ہونا چاہیے نصیحت کے مقابلے میں، کہ جس طرح سے وحشی گدھا شیر کو دیکھ کر یا شیر کی آواز سن کر بھڑک اٹھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے انہیں اس نصیحت کے تذکرے کو جب ان کے سامنے پیش کیا جائے ہمارے رسول کے ذریعے سے، تو اسی طرح سے انہیں روگردانی کرنی چاہیے، کہ اسی طرح سے انہیں بھڑک اٹھنا چاہیے؟ بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول کا شکریہ ادا کر کے اس نصیحت کو اپنے دل میں جگہ دیتے اور اس کے ذریعے سے اصلاح کرتے، اور ایز اے رزلٹ پھر میدان قیامت میں اور وہاں سے پھر جہنم میں جانے کے بعد اس ریگریٹ اور اس پچھتاوے کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اب پروردگار فرماتا ہے کہ اصل ایشو کیا ہے، بل یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اسے لکھی ہوئی کتاب دے دی جائے، یعنی ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کتاب اسی کے اوپر نازل کر دی جائے، کوئی ڈاکومنٹ ان کے حوالے کر دیا جائے نام بنام، کہ پروردگار عالم کی طرف سے خط آئے اور وہ ان کے نام پر ہو۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ انہیں ایشو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول کیوں بنایا؟ اگر یہ ہم پر براہ راست کتاب نازل ہوتی تو ہم قبول کر لیتے۔ یہ پروردگار عالم کے انتخاب کی توہین ہے۔ پروردگار عالم نے جس کا انتخاب کیا ہے، جسے وسیلہ قرار دیا ہے، اگر اسے قبول نہ کیا جائے تو یہ پروردگار عالم کی توہین ہے، خداوند متعال کے انتخاب کی توہین ہے۔ لہذا پروردگار عالم اسے بہت زیادہ، آج کی زبان میں کہا جائے کہ اوفینڈڈ فیل کرے گا۔ پروردگار عالم نے جسے اپنا نبی یا رسول بنایا ہے، اسے معجزہ دیا ہے تاکہ وہ اپنے اس کلیم کو اسٹیبلش کر سکے، جسٹیفائی کر سکے۔ یہی تو ان کا سارا امتحان تھا کہ آیا یہ رسول کی رسالت کے ثبوت کے بعد اس رسول کو قبول کرتے ہیں یا اس رسول کو قبول نہیں کرتے۔ اب آپ پستی دیکھیے کہ اگر ماننے پر آتے ہیں تو بتوں کو خدا مان لیتے ہیں، اور نہیں ماننے پر آتے تو رسول اللہ کو رسول ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ آگے پروردگار فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا، یعنی اگر یہ اس بات کی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہونے والا۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ لوگ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے کہ انہیں خدا کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے جو کلا کہا ہے، اس کا ایک اور مطلب یہ بھی کیا گیا کہ ہرگز ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بہانے بازیاں ہیں
کہ ہم پر اگر کتاب نازل ہوتی تو ہم مان لیتے، بلکہ اگر ان پر نازل ہوتی کتاب تو بھی نہ مانتے۔ کہ ایشو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہو تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ یہ دوسری مرتبہ تھوڑے سے ہی فاصلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کو تذکرہ کہا گیا کہ انہو تذکرہ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے وہ نصیحت حاصل کرے۔ یعنی وہی والی بات کہ ہم تمہیں زبردستی مومن نہیں بنائیں گے، پھر آخرت میں تمہیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، لیکن دنیا کے اندر ہم تمہیں گن پوائنٹ کے اوپر مومن نہیں بنائیں گے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، اسے یاد رکھے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے جب تک خدا نہ چاہے۔ یعنی بہرحال پروردگار عالم کی توفیقات شامل حال ہونی چاہیے، وہ ان کی شامل حال زبردستی نہیں ہوں گی۔ پروردگار عالم نے انتظام کر دیا، انسان میں طلب رکھ دی، رسول کو بھیج دیا، قرآن کو نازل کر دیا۔ اب اگر کوئی اس ویو لینتھ کو اسٹیبلش نہ کرنا چاہے اور ان سگنلز کو اپنے دل کے اسکرین پر جگمگانا نہ چاہے تو پروردگار عالم زبردستی اسے موافق بنا کر اپنی توفیقات شامل حال نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم کی طرف سے توفیق بنیادی طور پر ان کے لیے یہی تھی کہ ان کی فطرت میں اس چیز کو رکھا گیا تھا کہ یہ طلب ہدایت کریں، ہدایت کے متلاشی ہوں، اور سامنے اس دنیا کے اندر خارج میں وہ رسول موجود ہے، اس رسول کا پیغام موجود ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو ٹیون نہیں کرنا چاہتا تو پھر یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وہ اہل التقوی، حق یہی ہے کہ اللہ ڈرے جانے کا حقدار ہے، حقدار ہے اس بات کا کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ یعنی انسان کے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ جب وہ صاحب عظمت خدا جو مجھے پال رہا ہے، اگر اس نے اپنی نعمتیں مجھ سے سلب کر لیں اور میرا وقت پورا ہو گیا، اور اگر اس نے مجھ پر کوئی عذاب نازل کر دیا تو میرا بنے گا کیا؟ یہ ہے اہل التقوی کا مطلب، کہ خدا کا حق ہے کہ پروردگار عالم سے ڈرا جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ وہ اہل المغفرہ، اور ساتھ ہی ساتھ کہ وہ بخشش والا بھی ہے۔ یعنی اب اگر کوئی انسان واقعاً اس راہ پر آ جائے، نصیحت حاصل کرے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم مغفرت نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ بندوں کے اندر کیا کمزوری ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے معصوم نہیں ہیں، وہ جانتا ہے کہ لغزش ہو سکتی ہے، تو وہ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا پروردگار ہے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 56 کے جس پر یہ سورہ مدثر الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ سورۃ القیامہ، یعنی قیامت کا سورہ، قیامت والا سورہ۔ اس کا مرکزی موضوع ہی قیامت ہے، مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 40 آیتیں اس کی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی 40 آیتیں، مختصر سورہ ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ مشرکین کا قیامت کے عقیدے پر ایک بنیادی اعتراض ہے، وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ کب یہ ہونے والا ہے اور کیسے ہونے والا ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کی قدرت کے اوپر انڈائریکٹلی اعتراض کیا کرتے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد ان کو واپس زندہ کیا جائے گا، اور اس طرح کے بہت سارے اعتراضات۔ پروردگار عالم نے کہا لا، نہیں، یعنی جو تمہارا عقیدہ ہے وہ غلط ہے۔ اس کے مختلف انداز سے معنی کیے گئے، مگر جو مجھے بہت زیادہ اپیل کرتا ہے وہ یہی انداز ہے کہ لا یعنی نہیں، تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یعنی قیامت کا دن تو اتنا یقینی ہے کہ میں خود اسی کو مرکزی طور پر گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ وہ جو دن آنے والا ہے، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے آگے مزید ایک بات کہی، ولا، اور ہرگز نہیں، یعنی پھر میں کہتا ہوں کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے کہ قیامت نہیں آنے والی۔ اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اچھا، ابھی نفس اللوامہ کیا ہے؟ انسان کا نفس، انسان کے وجود کے اندر جس کو انسان کہتا ہے میں، یعنی یہ پوری باڈی جو ہے وہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا جسم ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا سر ہے، میرا پیر ہے، میری آنکھیں، میری ناک، میرے کان، میری زبان، یہ میں کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر وہ حقیقت کہ جس کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، سیلف۔ اب یہ نفس جو ہے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ نفس کو نفس امارہ بھی کہا گیا سورہ یوسف کے اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔
اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے نفس کی تعریف بھی کی ہے. سورہ فجر کے اندر ہم یہ مضمون پڑھیں گے، اور اب تو یہ مرحلہ بہت قریب آتا جا رہا ہے الحمدللہ، کہ جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، یعنی وہ نفس اس پوزیشن میں آ جائے کہ جہاں سیٹسفیکشن ہی سیٹسفیکشن ہو، اطمینان ہی اطمینان ہو. تو اسے پھر اس طرح سے خطاب ہوتا ہے کہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان رکھنے والے نفس، اے ٹرنکولیٹی رکھنے والے نفس، ارجعی یعنی پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ انسان کو وقت آخر یہ خطاب سننے کو ملے کہ پروردگار نے اس کے نفس کو نفس مطمئنہ قرار دیا ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں ذرا فیل کرنے کی ہوتی ہیں. اچھا، ہم میں سے ہر ایک اور اصطلاح سے بھی واقف ہے، اور وہ یہ کہ یہ میرا ضمیر اس بات پر راضی نہیں ہوتا. کہ جو ہم ضمیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی کے لیے انگریزی کے اندر سیلف کانشیس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میرا سیلف کانشیس جو ہے وہ مجھے الاؤ نہیں کرتا، میرا سیلف کانشیس جو ہے گلٹی فیل کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا کہ النفس اللوامہ، وہ نفس وہی نفس ہے مگر اس کے مختلف مراحل ہیں. کسی مرحلے کے اندر وہ گناہ کی طرف ابھار بھی رہا ہوتا ہے، کسی مرحلے پر اس گناہ کے انجام دینے پر وہی نفس انسان کو ملامت بھی کرتا ہے، اور کسی مرحلے پر اگر انسان اس نفس کی ملامت کو رسپونڈ کرتے ہوئے نفس کے امارہ ہونے کو بلاک کرتے ہیں. یہی تزکیہ نفس ہے، نفس کو پاک کرنا. تو اس نفس کی پاکیزگی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نفس سے امارہ، یعنی جب وہ نفس حکم دیتا ہے تو اس کو لگام ڈال دی جائے، اس کو منع کیا جائے، اور انسان یہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. تو یہ تقوی ہے اس کے اندر، کہ اتنا تقوی اس کے اندر آ گیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو لگام ڈال سکتا ہے. اب ایز اے ریزلٹ جب یہ نفس قابو میں آ جائے گا تو پھر وہ گناہوں کو نہیں انجام دے گا، اور آہستہ آہستہ ایک سیٹسفیکشن، ایک ٹرنکولیٹی، ایک اطمینان ہے کہ جو اس کے نفس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ چیز جب اپنے پرائم پر پہنچتی ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور اس کا نفس امارہ ہونا یا برائیوں کا حکم دینا جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اب یہاں پروردگار عالم نے گویا انسان کو متوجہ کیا ہے کہ تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو. قیامت چھوٹی سی تو میں نے تمہارے اپنے وجود کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ یہ تمہارا ضمیر اگر مردہ نہیں ہوا ہے تو پھر یہ تمہارا ضمیر خود غلط کاموں کے اوپر تمہیں ملامت کرتا ہے. یعنی جن چیزوں کے بارے میں تم ریئلائز کر لیتے ہو کہ یہ غلط ہیں، تو اس کے بارے میں تمہارا اپنا سیلف کانشیس، تمہارا اپنا وجود، تمہارا اپنا نفس تمہیں ملامت کرتا ہے. یہ بدقسمتی ہوگی کہ انسان اپنے اس نفس کو بھی تھپکیاں دے دے کر سلا دے، جس کے بعد اس کا ضمیر ملامت کرنے کے بھی قابل نہ رہے، جیسا کہ بہت سے ظالموں کی کیس کے اندر ہوتا ہے. پروردگار عالم نے ان دو قسموں کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو خدا کی قدرت کے اوپر ایک طرح سے اعتراض ہوتا ہے کہ ہڈیاں ہو گئیں زمین کے اندر، چورا چورا ہو گئیں، بکھر گئیں، تو پھر اس کے بعد خدا کیسے ان کو جمع کرے گا؟ تو پروردگار فرماتا ہے کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم ان ہڈیوں کو واپس جمع نہیں کر سکتے؟ بھلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسویہ بنانا، ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کی ایک ایک پور کو واپس سے صحیح بنا لیں اور درست کر لیں، ٹھیک ٹھیک بنا دیں. ہم جانتے ہیں کہ انسان بہت سارے کام اپنی ان انگلیوں سے انجام دیتا ہے، اور ان انگلیوں کی پوروں کا کیا رول ہے وہ ہم سب واقف ہیں. پھر اس نشان کی اہمیت کو بھی آج کے زمانے میں کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے کہ جو ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. پروردگار عالم اس کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ یہ جو فنگر پرنٹ جس کی انفرادیت کو تم خود قبول کرتے ہو کہ عام طور پر ہر انسان کا فنگر پرنٹ، اس کی پور، اس کی بناوٹ، اس کا نشان الگ الگ ہوتا ہے. پروردگار عالم اس بات پر قادر ہے کہ ان سب کو اسی طریقے سے واپس درست کر لے جبکہ یہ لوگ مر چکے ہوں گے، اور مرنے کے بعد ان کو جب زندہ کیا جائے گا تو واپس سے ان کو درست کیا جا سکتا ہے. پروردگار عالم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ہماری قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ ہڈیاں تو ہڈیاں، ہم تو انسان کی انگلیوں کی پور کو بھی درست کر سکتے ہیں، مگر انسان کا ان تمام تر اعتراضات کے ذریعے سے اصل ہدف کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آئندہ کی زندگی کے اندر بس اس کو فجور کرتا رہے. اب ظاہر کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ قیامت کو مان لیا، حساب کتاب کو مان لیا، تو جواب دہی کو مان لیا، اکاؤنٹیبلٹی کو مان لیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
کہ پھر اس دنیا کے اندر جتنی زندگی ہے اس زندگی کے اندر پابندیوں کو قبول کرنا پڑے گا، پھر اٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی، پھر اس کے بعد حرام فلمیں نہیں دیکھ سکتے، پھر اس کے بعد خمس و زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ ان تمام تر پابندیوں کو کیوں قبول کرنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا کے حساب کتاب کو مانا، قیامت کے دن کو مانا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح سے بے لگام رہنا چاہتے ہیں اور سیلف ڈسیپشن چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں کہ نہیں کوئی قیامت نہیں آنے والی، کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا۔ تو یسأل ایان یوم القیامہ، تو یہ سوال کرتا ہے کہ کب ہے قیامت کا دن، یعنی قیامت کا دن کب ہوگا، یہ مذاق اڑانے کے لیے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اب پروردگار نے ایک مرتبہ پھر قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، یعنی آنکھیں حیران ہو جائیں گی، انسان دیکھ رہا ہوگا اور دیکھ نہیں پا رہا ہوگا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، یعنی چاند کا جو نور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک تو عارضی گرہن ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن نہیں، وہ نور ہی اس کا ختم ہو جائے گا، اس کی روشنی ہی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تلپٹ نظامی ختم، جس کے نتیجے میں چاند سورج کے اندر چلا گیا، کولیپس کر گئے، یا سورج اور چاند دونوں بے نور ہو گئے، ان دونوں کی روشنی نہیں رہی۔ اب ظاہر ہے کہ سورج ہی کی نہیں رہی تو پھر چاند کی کہاں سے رہے گی، اس لیے کہ ویسے بھی اس کی روشنی تو مستعار ہے، وہیں سے بوروڈ لائٹ ہے۔ یقول الانسان، اس دن انسان کہے گا، یوم اذن، اس دن کہے گا، این المفر، کہ کہیں پر فرار کی کوئی جگہ ہے کہ کہیں میں اسکیپ کر سکوں؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، الی ربک یوم اذن المستقر، بس اپنے رب ہی کی طرف پہنچ کر ٹھہرنا ہے تمہیں، یعنی اب قیامت کا میدان سجنے والا ہے تو اب وہیں پر ٹھہرنا ہے محشر کے میدان میں، اور وہاں پر تمہیں کیا ملے گا، سکون یا پچھتاوا، یہ تمہاری پرفارمنس پر بیس کرتا ہے جو تم نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دی ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو خبر دی جائے گی، بتایا جائے گا اس دن کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے رکھا، جو اس کی پرائرٹیز تھیں، جو اس کی ترجیحات تھیں، اس کو اس نے پہلے کیا، اور جو اس کی ترجیحات نہیں تھیں اس کو اس نے بعد کے لیے رکھا یا بالکل ہی اگنور کر دیا۔ قدمہ آگے بھیجا، اخرا پیچھے رکھا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، یعنی کوئی انکار کرے، جو بھی کرے، بہانے بازیاں کرے، لیکن یہ جو نفس کا معاملہ ہے، انسان اگر اپنے گریبان میں جھانکے اور خود اپنے آپ سے سوال کرے تو اسے بہت سارے جواب مل جائیں گے۔ اور یہ نفس لوامہ ہی کا ایک دوسرا انداز بھی ہے کہ انسان برا کرنے کے بعد بہانے تو بناتا ہے، ولو القی معاذیرہ، جو آگے کہا گیا کہ چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے لیکن وہ خود اپنے بارے میں واقف ہے، اپنی پوزیشن کو جانتا ہے اور اپنے معاملے کو خوب اچھی طریقے سے پہچانتا ہے۔ آیت نمبر 14 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قیامت، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 40، 1515 سے 4040 تک، جس پر سورہ قیامت کا اختتام ہوگا الحمدللہ۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس سورہ کے آغاز میں پروردگار عالم نے قیامت کی قسم کھائی تھی اور نفس لوامہ کی قسم کھائی تھی۔ آیت نمبر 14 میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے حال کو خوب جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اب اسی کے ساتھ جو ریلیٹڈ 15ویں آیت جو اس صفحے پر پہلی آیت نظر آ رہی ہے، ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنے ہی بہانے بنائے۔ معاذیر کا یہاں پر ترجمہ بہانے کے اعتبار سے بالکل مناسب ہے، یعنی یہ بہانہ بازی اور یہ ہیلے کرنا، یہ جتنے بھی لیم ایکسکیوزز یہ پیش کر رہا ہے، مگر وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہوئی ہے اس کے بعد ایک جملہ معترضہ کے طور پر اگلی چند آیتیں ہیں کہ جس میں عذرائے شفقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک، اے حبیب آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ جنبش نہ دیجیے۔ اب کس کے ساتھ جنبش نہ دیجیے؟ یعنی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساس ہیں اس معاملے میں
کہ پروردگار عالم کا کلام ان پر نازل ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے پروردگار عالم کی طرف سے، انتخاب پروردگار ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب وہی نازل ہوتی ہے کہ یہ کلام پروردگار مجھ پر نازل ہو رہا ہے، تو پیغمبر اکرم ساتھ ساتھ، یعنی یہاں جبریل پڑھ رہے ہیں اور پیغمبر اکرم ساتھ ساتھ اسے دہرایا کرتے تھے، تو اس کے لیے پروردگار عالم نے ازرائے شفقت یہ فرمایا کہ حبیب اتنا زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں، لتعجل بہ، تاکہ آپ اس کو جلدی سے حفظ کر لیں، آپ پریشان بالکل بھی نہ ہو، آپ اس کے لیے بالکل بھی زحمت نہ کریں، اس لیے کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہمارے ذمے پر ہے کہ ہم اسے جمع رکھیں گے، یعنی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے حافظے سے محو ہو جائے، یا ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر ادھر ہو جائے، یہ پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے، خداوند متعال نے اپنے آپ پر اس کو لازم کر لیا ہے، ازرہ ترحم، ازرہ فضل، ازرہ ربوبیت، پروردگار عالم نے اپنی رحمت کی وجہ سے اس چیز کو گویا اپنے آپ پر ضروری قرار دیا ہے، تاکہ یہ قیامت تک کے لیے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید معجزہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ایک ثبوت ہے، دائمی ثبوت ہے، ایک معجزہ خالدہ ہے، تو اب اس کے بعد ضروری تھا کہ پروردگار عالم اسے محفوظ رکھے، تو اسی بات کو ازرہ شفقت پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ اس کے اندر اتنی زحمت نہ کریں کہ جبریل بیان کر رہے ہوں اور آپ ساتھ ساتھ دہرا رہے ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ جبریل وحی کو پوری طریقے سے بیان کر دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو بیان کیجئے اور اس کو فالو کیجئے، اس کے مطابق اس کی قرأت کیجئے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ یہ ہمارے ذمے پر ہے کہ ہم اسے جمع کریں، وہ قرآنہ، اور اس کا پڑھوانا بھی ہمارے ذمے پر ہے، یعنی آپ کی زبان سے یہ جو ادا ہوگا یہ ہمارے ذمے پر ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس جب ہم اسے پڑھوائیں تو اس کے مطابق پھر آپ پڑھتے چلے جائیں، اس کی تلاوت کرتے چلے جائیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر اس کے بعد اس کا واضح کرنا یہ بھی ہمارے ذمے پر ہے، یعنی جس چیز کے ایلوبریشن کی ضرورت ہوگی تو آپ پر وہی جو ہے وہ قرآن میں منحصر نہیں ہے، یہ دیگر آیتوں سے بھی ثابت ہے، اور یہاں پر بھی وہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو قرآن ہو گیا، نازل ہو گیا، پیغمبر اکرم نے اسے تلاوت کر دیا، اس کے مطابق اس کی قرأت کر دی، پھر اس کے بعد جو بیان ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے مزید جو وہی نازل ہوگی ہوتی رہے گی، یعنی یہ ڈسٹنگوش کر دیا جائے گا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور یہ قرآن کے حصے میں شامل نہیں ہے، تو جو قرآن ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا 114 سوروں کی صورت میں، مگر جو احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ بھی وحی کتابیں ہیں، تو وہ پیغمبر اکرم جو کچھ وحی کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہے اس کے مطابق اس کو ایلوبریٹ کر رہے ہیں، اس کو عملی طور پر مجسم کر کے دکھا رہے ہیں، تو وہ سب بھی بالکل شریعت کا حصہ ہیں، ان کو شریعت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کلی طور پر یہ کہہ دینا کہ قرآن مجید جو ہے بس وہی دین ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، وہ خود قرآن مجید کے مطابق بھی نہیں ہے، جیسے کہ ہم سورہ جمعہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ تعلیم کتاب کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پیغمبر اکرم کو دی گئی ہے، اسی کو یہاں پر وہ دوسرے انداز سے کہا گیا کہ ان علینا بیانہ، یعنی وہاں پر جو کہا گیا تھا سورہ جمعہ کے اندر یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ، کی وہ بات ختم نہیں ہو گئی تھی کہ آیت کی تلاوت کر دیں اور بس، اس کے بعد اور چیز تھی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، تو وہ یہاں پر آ گیا ثم ان علینا بیانہ، کہ حبیب اس کے بعد اس کو بیان کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین کے ذریعے سے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب میری آنکھ بند ہو جائے گی اور اس دنیا سے میں چلا جاؤں گا، وصال ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر قرآن مجید کے بیان کو کون تمہارے سامنے پیش کرے گا، لہٰذا ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ انی تارکن، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ نوٹ کیجئے وہاں پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ رہے میں بنا کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ذمہ داری تو خدا نے لی ہے، تو پیغمبر اکرم بھی فرماتے ہیں کہ انی تارکن، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی یہی چیز جو قرآن کی صورت میں مجھ پر نازل ہوئی ہے اس کو میں نے تمہارے سامنے قرأت کر دیا، پڑھ دیا، اور پھر اس کے بعد جو بیان قرآن کی ذمہ داری ہے، جتنا تم نے مجھ سے سن لیا وہ سن لیا، اب جو میرے اوپر نازل ہوا ہے بیان قرآن کے حوالے سے وہ آگے میں نے کس کے حوالے کیا ہے، تم لوگوں نے تو جتنا سنا وہ سنا، مگر تم میں سے بہت سے بھول بھی جائیں گے، بہت سے اس کے اندر خلط کر دیں گے، بہت سے اس کے اندر جانتے بوجھتے بھی گڑبڑ کر دیں گے جو منافقین تھے، تو اس کی ضرورت تھی، تو پروردگار عالم کی اس آیت کی تشریح کے طور پر ہمیں حدیث ثقلین کو دیکھنا ہوگا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔
اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں گویا پھر سابق سے اس رب کو جوڑ دیا گیا جو قیامت کے حوالے سے تھا، تو ایک درمیان میں جملہ معترضہ اور پھر پیچھے سے قیامت کے حوالے سے گفتگو جو ہے متصل ہو جاتی ہے. کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم وقتی دنیا کو دوست رکھتے ہو. یعنی اصل ایشو کیا ہے کہ تم کیوں قیامت کا انکار کرتے ہو؟ تو تمہارا قیامت کا انکار کرنا ایک تو چیز پہلے آ گئی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ پابندیوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر قیامت کو مانیں گے تو اکاؤنٹیبلٹی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو پابندیاں قبول کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ بل تحبون العاجلہ، کہ تم وقتی دنیا کو دوست رکھتے ہو، اس وجہ سے تم قیامت کا انکار کر رہے ہو. تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان جب وقتی فائدے کو، وقتی لذتوں کو دیکھتا ہے تو یہ کیش ہے، اور جب آخرت کی بات آتی ہے تو وہ اس کو ادھار لگتا ہے، جو عمر ابن سعد کا جملہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ نقد ہے اور آخرت جو ہے وہ ادھار کا معاملہ ہے. تو یقیناً یہ اگر آخرت کا معاملہ ہے اور حسین کے مقابلے پر گیا تو ایسا ہوگا کہ کربلا میں جانے کی وجہ سے، حسین کے مقابلے پر آنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مگر بہرحال یہ آخرت کی باتیں ہیں، اور رے کی حکومت جس کا لالچ اسے دیا گیا تھا کہ یہ تو اس وقت نقد ہے، یہ تو اس وقت کیش ہے جو فوری طور پر مجھے مل رہا ہے. تو یہ دنیا داروں کا یہی انداز ہوا کرتا ہے جو آخرت کو پھر بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم لوگ دوست رکھتے ہو وقتی دنیا کو، وتذرون الآخرہ، اور نظر انداز کر دیتے ہو آخرت کو. وجوہ یومئذ ناظرہ، اب وہاں پر جو افراد ہوں گے ان کی دو کیٹیگریز، براڈ کیٹیگریز یہاں پر بیان کی گئی. کچھ چہرے ہوں گے میدان قیامت میں جو ناظرہ، سرسبز و شاداب ہوں گے، حشاش بشاش پر رونق، کہ جن کے چہرے پر نور ہی نور ہوگا. الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف نگران ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہا گیا کہ جناب الی یہاں پر وہ اعلیٰ جو فبأی آلاء ربکما تکذبان کا وہ اس کی مفرد اگر اس کے واحد لیا جائے، سنگولر لیا جائے تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ الا ٹیکنیکلی کہا جائے کہ حرف جر کے عنوان سے پیش نہیں کیا گیا. تو ایک تو یہ کہا گیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں یہاں پر فراہم کر دی ہیں، جنت کو گویا اپنے لیے مشاہدہ کر رہے ہوں گے. دوسری چیز یہ کہ یہاں پر کہا گیا کہ یہ اپنے رب کے رحمت کے جلوے دیکھ رہے ہوں گے. اس میں پھر الہ کو الہی کے معنی میں، یعنی الہ کو حرف جر ہی کے عنوان سے لیا گیا کہ یہ اپنے رب کی نعمتوں کی طرف اور جلووں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یعنی الہ ربہ ناظرہ، یعنی الہ رحمت ربہ ناظرہ، اس میں ایک چیز کو مقدر یا یہاں پر پوشیدہ مانا گیا. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے، محترم ہمارے برادران اہل سنت، کہ وہ دیدار خدا کے قائل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہاں پر الہ اور ربہا سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کو مشاہدہ کر رہے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو تشیع شیعہ حضرات ہیں وہ اس بات کے قطعاً قائل نہیں، اور برادران اہل سنت کے اندر بھی معتزلہ اس کے منکر رہیں، انکاری رہیں کہ پروردگار عالم کی رؤیت ممکن ہو، آنکھوں سے دیکھا جا سکے. اس کے لیے خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کی ان آنکھوں میں کہاں دم ہے کہ وہ خدا کو درک کر سکیں. تو پھر اس کے بعد کیا صورت ہوگی خدا کو دیکھنے کی؟ تو اس کے لیے پھر بہت سے سمجھدار افراد ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہاں پر یہ ادراک خاص ہے جس کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے لفظوں کے ذریعے سے، یعنی مانوی ایک قرب ہوگا کہ جو اس موقع پر حاصل ہوگا. اس کے لیے حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے بہت پیارا ایک تبصرہ کیا ہے کہ اس خارج از ادراک چیز کو ہم اگر بصارت کے بجائے بصیرت کہیں اور رویت کے بجائے ایمان و یقین کہیں تو پھر نزاع لفظی رہ جائے گی جو کوئی علمی حیثیت نہیں رکھتی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال جسم و جسمانیت سے خدا ماورا ہے، رنگ سے خدا ماورا ہے، وہ ان تمام تر چیزوں کا خالق ہے، وہ کسی مکان کے اندر محدود نہیں ہے، کسی سمت کے اندر محدود نہیں ہے. لہٰذا ان آنکھوں سے پروردگار عالم کو دیکھنا محال ہے. تو وہ جو نظریات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. تو الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، تو یہ تو ایک گروہ ہوگا جس کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، جو پروردگار عالم کی نعمتوں کی طرف، رحمتوں کے جلوے کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کو مانوی قرب حاصل ہو رہا ہوگا، ان کو بصیرت حاصل ہو رہی ہوگی. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو بالکل بگڑے ہوئے ہوں گے، بسورتے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے چہرے پر نور رونق ہوگی، ان کے چہرے جو ہیں بالکل فاق ہوں گے. تظن، اور انہیں گمان ہوگا، انہیں لگ رہا ہوگا ان یفعل بہا فاقرہ، کہ ان کے اوپر انتہائی سختی کی جائے گی، کمر توڑ سختی کی جائے گی. فاقرہ یعنی جو پیٹھ توڑ دے، کمر توڑ دے، ایسی سختی، ایسا عذاب ان کے اوپر نازل ہونے والا ہے، ان کے اوپر یہ تمام تر سختیاں ہونے والی ہیں. کلا، ہرگز نہیں، یعنی جو تم نے سمجھا ہے وہ غلط ہے.
اذا بلغت التراقی، یعنی ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو ایک نظریہ ہے کہ اگر مر گئے تو پھر اس کو مٹی میں مل گئے تو قصہ ختم ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اذا بلغت التراقی، کہ جب روح کھنچ کر حلق تک آ جائے گی، خدا نے متعال سب پر اس موقع پر رحم فرمائے، صاحبان ایمان پر، مسلمانوں کے اوپر، سب پر رحم فرمائے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، کہ جب روح کھنچ کر حلق تک آ جائے گی۔ اندازہ ہوتا ہے کہ دیگر اعضاء و جوارح پہلے معطل ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آخری مرحلے کے اندر یہ پوزیشن اور یہ کیفیت ہوگی۔ وکیلا، اور یہ کہا جائے گا من راق، کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، دوا دارو کرنے والا، یعنی جس طرح سے ایک پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب وقت آخر ہوتا ہے تو اس موقع پر جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی دوا، کوئی دارو، کوئی کسی طرح سے کوئی وظیفہ پڑھ دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے اسے بچا لیا جائے، مگر کہاں یہ ہو پاتا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ بالکل مکمل خیال کہ انہ الفراق، کہ اب تو یہ فراق کی گھڑی آ گئی، جدائی کی گھڑی آ گئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی وہی بات کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان جو خود اپنے بارے میں جانتا ہے اتنا تو کوئی نہیں جانتا، تو اس موقع پر وہ بیچارہ جو مرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اس بات کو احساس کر رہا ہوتا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور وہ وقت جب لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے، یعنی یہ بھی تکلیف کی شدت کو بیان کرنا ہے کہ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر ہے، کبھی یہ ٹانگ اس ٹانگ کے اوپر آ رہی ہے، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے۔ یہ محاورہ بھی ہے اور پریکٹیکلی بھی یہ ہو جاتا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، کہ جب کھینچ کر لے جایا جائے گا تمہیں تمہارے رب کی بارگاہ میں، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے تو قصہ ختم ہو گیا، بلکہ اب تمہیں پیش کیا جا رہا ہے خدا کی بارگاہ میں، اس لیے کہ وہ جو محدود اختیار تھا وہ ختم ہو گیا، انتقال کا مرحلہ ہے، روح کھنچ رہی ہے، کھنچ کر کہاں جا رہی ہے، اسے پیش کیا جا رہا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ فلا صدقا ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر وہ گیا اپنے گھر والوں کی طرف اٹھلاتا ہوا، تکبر ناز کے عالم میں۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے، مگر خاص ابو جہل کا ذکر آیا ہے کہ ابو جہل نے یہ حرکت کی کہ نہ اس نے تصدیق کی، نہ پیغمبر کی تصدیق، نہ خدا کے ایک ہونے کی تصدیق، اور نہ ہی قیامت کے دن کی تصدیق، اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی، تو کہاں خدا کے سامنے عرض ادب کرے گا جو خدا کو اس انداز سے ایک مان ہی نہیں رہا۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور گیا اپنے گھر والوں کی طرف اٹھلاتا ہوا۔ اولا لک فاولا، تیرے لیے ہی سزاوار ہے یہ انداز، تیرے لیے ہی سزاوار ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر سن لو کہ تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے اور تیرے لیے ہی یہ مناسب ہے، یہ طنز کیا جا رہا ہے، یعنی یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد اگر موت اس انداز کی آئے تو پھر واقعاً یہ ایسے شخص کے لیے سزاوار ہے، پھر واقعاً قیامت کے میدان میں اس کے اوپر ایسا عذاب آئے کہ جو اس کی کمر کو توڑ دے، تو یہ واقعاً اس کے لیے سزاوار ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ دنیا کے اندر پیدا کیا بغیر کسی مقصد کے کہ بس جیو، کھاؤ، پیو، اور اسی طریقے سے بہت سارا پانی پیشاب کی صورت میں بہا دو اور بہت سا کھانا جو ہے پاخانے کی صورت میں نکال دو، اپنے جیسے کچھ اور افراد پیدا کرو اور اس کے بعد پھر مر جاؤ اور ختم ہو جاؤ، کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے؟ یترک سدی، کہ انسان نے یہ گمان کیا، یعنی یہ گمان کیا تو کتنا برا گمان کیا، اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر یہی عذاب اس کے لیے سزاوار ہے، جس طرح سے ابو جہل کے لیے سزاوار تھا۔ اب اس کے بعد آخری جو 2 آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں، ان کے اندر پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے اظہار کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو، حیات بعد الموت کا انکار کرتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، یعنی بہت قوت کے ساتھ اور بہت ہی امپریسو انداز میں یہ آخری 3 آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے مظاہروں کو بیان کیا ہے کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ نجس قطرہ نطفے کا نہیں تھا، منی کا، کہ جسے ٹپکایا جاتا ہے، یعنی عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اس کے بعد یہ گوشت کا لوتھڑا بنا، فخلق، خدا نے اسے پیدا کیا، فسوى، اور نوک پلک سے سنوارا، فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، اور اسی میں سے زوجین یعنی کچھ کو مرد بنایا اور کچھ کو عورت بنایا۔ الیس ذالک، یعنی یہ قدرت کے مظاہرے تمہارے سامنے ہو رہے ہیں،
ایک نطفہ بے حقیقت، ایک نطفہ گندیدہ، ایک نجس قطرہ منی اس سے بنایا، اور اس کے بعد تم سوال کر رہے ہو کہ مٹی میں ملنے کے بعد کون واپس زندہ کرے گا، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، کون زندہ کرے گا؟ اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ویسے ہی تم کو پیدا کر دیا اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تم وہاں سے دیکھو کہ منی کا جو قطرہ تھا اس کا بھی کوئی مقصد تھا کہ جہاں تک پروردگار عالم اسے لے کر آیا، جس کو زندگی دینی تھی اسے پروردگار عالم نے زندگی دی، اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں داخل کیا۔ تو یہ سارے جو اگلے مراحل تمہارے سامنے، اس کے بعد تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو دنیا ہے اس کے بعد بھی ایک مرحلہ تمہارا منتظر ہے، اور اس مرحلے کے لیے تمہیں تیاری یہیں پر کرنی ہوگی۔ جس طریقے سے اس دنیا تک پہنچانے کے لیے پیچھے اتنے پروسیس ہوئے ہیں، دنیا سے آگے جانے کے لیے دنیا ہی کے اندر پروسیس ہونا ہے۔ واپس سنیے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ نطفہ گندیدہ تھا جس ٹپکایا گیا، گوشت کا لوتھڑا بنا، خدا نے پیدا کیا، نوک پلک سے سوارا، اسی میں سے مرد بنائے، عورت بنائے۔ اب آخری جملہ کہ الیس ذالک بقادر الا ان یحیی الموتى، کہ وہ کہ جس نے اتنا سب کچھ کیا، کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ مردوں کو واپس زندہ کرے؟ یعنی یہ انسان کیسا فیصلہ کرتا ہے؟ یہ آخری آیت جس کے اوپر قرآن کا یہ سورہ مکمل ہوتا ہے انتہائی فکر انگیز ہے۔ اگر انسان غور کرے کہ جس لب و لہجے کے اندر اور جس مؤثر انداز میں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے اظہار کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دعوت فکر دی ہے کہ یہ پروسیس تم مسلسل دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے الیس ذالک، وہ کہ جس نے یہ سب کچھ کر دیا اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ بقادر، کہ وہ قدرت نہیں رکھتا الا ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو واپس زندہ کر سکے؟ یعنی یہ کہنا چاہیے کیوں نہیں، یقیناً ہے پروردگار تو اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور ہر وہ چیز کی جو ہو سکتی ہے اسے تو کر سکتا ہے۔ یہ آیت نمبر 40 پر سورہ قیامت مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارک دہر، آیت نمبر 1 سے 14، فرسٹ 14 ورسز۔ سورہ دہر کا مطلب ہے زمانہ۔ اسی سورہ کا ایک دوسرا نام ہے سورہ انسان، اور اسی سورہ کا ایک اور نام ہے سورہ حل اتی۔ یہ سارے نام اس کی ابتدائی آیت سے ماخوذ ہیں کہ جن میں یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، جس میں مقصد تخلیق کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، کفران نعمت کرنے والوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے، اور نیکوکاروں کے لیے آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خاص اس میں وہ واقعہ بھی ڈسکس ہوا ہے جس کی بنا پر یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور وہ واقعہ ہے اہل بیت سے متعلق۔ اس واقعے کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ جناب امام حسن اور جناب امام حسین علیہم السلام بیمار ہوئے، اور ان کے بیمار ہونے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا امیر المومنین کو، جناب سیدہ کو، کہ وہ نظر مانیں، اور ان کے ساتھ جناب فضہ نے بھی، جو گھر کی خادمہ تھیں، کنیز تھیں، انہوں نے بھی نظر مانی کہ اگر جب بچوں کو صحت حاصل ہو جائے گی تو وہ 3 روزے رکھیں گے۔ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ خود شہزادوں نے بھی، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے بھی نظر کی کہ صحت مند ہونے پر وہ 3 روزے رکھیں گے۔ جب انہوں نے روزوں کی نظر مان لی اور اس کے بعد پھر صحت بھی حاصل ہوئی تو پھر انہوں نے روزے رکھنے کا اہتمام کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے گھر کی غذا کے لیے جو فراہم کیے، اور جناب خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کے 3 حصے کیے۔ ایک حصے سے پہلے دن غذا تیار کی گئی، مگر جب وقت افطار آیا تو دروازے پر سے آواز آئی کہ میں ایک مسکین ہوں، مساکین مدینہ میں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ روزے داروں میں سے ہر ایک نے اپنا کھانا اس سائل کو دے دیا، اور پانی سے افطار کر کے عبادت خدا میں مصروف ہو گئے، اور دوسرے دن کے روزے کی نیت کی۔ دوسرے دن پھر کھانا تیار ہوا اور افطار کے وقت سامنے آیا، مگر آج یتیم کی آواز آئی اور وہ کھانا یتیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اور تیسرے دن افطار کے وقت ایک اسیر جنگ کی آواز آئی، اور آج کھانا اس قیدی کو دے دیا گیا۔ یہی وہ کردار تھا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، اور اس کی بنا پر یہ سورہ، یا کم از کم یہ سلسلہ آیات جو باقاعدہ اس واقعے کے حوالے سے
نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب آیتیں نازل ہوئی. یہ دونوں اقوال موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ پورا سورہ اسی کانٹیکس میں نازل ہوا، اور ایک یہ ہے کہ اس واقعے سے متعلق جتنی 18 آیتیں ہیں وہ سب کی سب اسی واقعے کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کی تعریف بھی کی ہے. یہ بات اتنی معروف اور مشہور ہے کہ حضرت امام شافعی جو کہ یقیناً شیعہ نہیں تھے مگر ان کے اشعار ملتے ہیں کہ علامہ وحتی متا وعتبو فی حب حاصل فتح، کہ کب تک آخر کب تک اس جوان کی محبت پر مجھے معطوب کیا جائے گا. ان کی مراد امیر المومنین ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حل زوجت فاطمہ غیرہ وفی غیر ہی حل عطا، کہ کیا زہرا کی زوجیت کا شرف علی کے سوا بھی کسی اور کو حاصل ہوا ہے، اور کیا ان کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی سورہ حل عطا نازل ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مفسرین ہیں جو شیعہ نہیں ہیں مگر وہ سب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان آیتوں کو نازل کیا، جن میں زمخشری صاحب تفسیر کشاف، اسی طرح سے امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں شان نزول کو بیان کرتے ہیں، اور امام سیوطی نے در منصور کے اندر شان نزول کو بیان کیا، اور امام نیشاپوری نے بھی شان نزول کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض رقیق اعتراضات کیے گئے. تو مثلا یہ سورہ مکی ہے، اور مکی سورہ کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ تو مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مکی سورہ کے اندر ایسی آیتیں موجود ہوں؟ یہ عجیب بات ہے کہ جب اس واقعے کو مفسرین نقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ کیوں نہ لیا جائے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ لفظ اسیر استعمال ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسیر جنگ جو ہے وہ مدینہ منورہ ہی میں ہو سکتا تھا. مکہ مکرمہ کے اندر تو مسلمان خود اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے. اس موقع پر کسی اسیر کا اس طرح سے اہل بیت کے دروازے پر آنا نہ ممکن تھا، نہ قرآن مجید کے اندر اس کے تذکرے کی کوئی بنیاد ہے. ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ جو اسیر ہوتے ہیں وہ تو زندان کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ اسیر کیسا تھا کہ دروازے پر آ رہا تھا اور وہ اپنے لیے خیرات مانگ رہا تھا، اپنے لیے غذا مانگ رہا تھا. یہ بھی غالباً اوور سمپلسٹی ہے، ورنہ آج بھی ٹرائبل ایریاز کے اندر جو جنگ وغیرہ کے ماہرین ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں جو فوج وغیرہ کے اندر کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو اوپن جیلز کا کانسیپٹ بتائیں گے کہ یہ اوپن جیلز کا کانسیپٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ متروک ہو گیا ہے. بعض جگہوں پر آج بھی یہ طریقہ کار ہے کہ ایک بڑا پتھر سا ان کے وجود کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ ان کو باندھ دیا جاتا ہے، ایک بڑا پتھر لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو اٹھا کر چلیں، اور یہ اوپن جیل ہوتی ہے کہ وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں جتنا عرصہ ان کو اس طرح سے اسیر رکھنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ شہر سے باہر نہ جا سکے مگر اتنا موو کر سکے کہ اگر لوگوں سے مانگ کر وہ اپنا دانا پانی کا انتظام کر سکے تو اس کو کرنے دیا جاتا ہے. جو اس کے ماہرین ہیں وہ اس حوالے سے بڑی ڈیٹیلز بیان کرتے ہیں. تو یہ اوپن جیلز کا کانسیپٹ پہلے بھی رہا ہے، اور یہ خود آیت کے اندر لفظ اسیر کا استعمال بتا رہا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی آیتوں میں شامل ہیں. برادران اہل سنت کے بہت سے مفسرین ہیں کہ جنہوں نے صراحت کی ہے کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو تفسیر نمونہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں. اب آئیے ذرا سا ہم ان آیتوں کے اوپر توجہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا تھا زمانے میں سے کہ جب وہ شیء مذکور بھی نہیں تھا، یعنی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا. علم خدا میں تو یقیناً تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا. ظاہر ہے کہ وہ جب اس دنیا میں نہیں آیا تو اس کا ذکر کہاں ہوگا؟ پروردگار عالم کے علم میں ہوگا، لیکن دنیا میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. ہم شناختی کارڈ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہوتا ہے تاریخ ولادت، اسی طرح سے کہیں ڈیٹیلز ہوتی ہے تو یہ لکھا ہوتا ہے باپ کا نام اور ماں کا نام. لیکن یہ تمام باتیں اس وقت ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا میں آ جائے. تو ایک انسان خدا کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، پروردگار عالم نے خود اسے اپنے وجود کے بارے میں غور کرنے کی دعوت دی کہ تم ذرا خود اپنے بارے میں سوچو کہ تم پر کوئی ایسا زمانہ آیا تھا کہ جب تم قابل ذکر شے بھی نہ تھے. تو ظاہر ہے کہ کوئی تو ہے کہ جس نے تمہیں عدم سے وجود عطا کیا، وہی خدا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اب پروردگار عالم اپنے خالق ہونے کا ذکر کرتا ہے کہ یقیناً ہم نے
انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج، ایک ایسے نطفے سے کہ جو ملا جلا ہے۔ اچھا، اب یہ ملا جلا ہونا اس اعتبار سے بھی ہے کہ مرد کا بھی اس میں حصہ ہے اور عورت کا بھی حصہ، اسپرم اینڈ اوول، ان دونوں کا ملاپ ہے۔ پھر اس کے بعد جو اپنی جگہ الگ الگ بھی جو نطفے ہیں، یعنی جو اسپرم کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی کمپوزیشن ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ملا جلا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیریٹیج چلا آ رہا ہے تو ماں باپ کی طرف سے، تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں مخلوط ہو کر، ممزوج ہو کر ایک انسان کے لیے بہت ساری چیزیں وراثتی طور پر، موروثی طور پر طے کرتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے گویا ان تمام تر چیزوں کی طرف اس ایک لفظ سے متوجہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ، نطفے سے پیدا کیا، ایسا نطفہ کہ جو امشاجن، جو ملا جلا ہے۔ نبتلی ہے، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اس کو آزمائش میں مبتلا کریں، ہم اس کا امتحان لیں۔ یہ ہم سورہ ملک میں بھی پڑھ چکے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور حیات کے نظام کو بنایا، قائم کیا، پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے اس نے عمل انجام دینے والا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اس کے علم کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو انسان کی صلاحیتیں ہیں پوٹینشلی ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا اسے موقع ملے، اور جو اپنے اختیار سے اس کے بعد کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے، اور جو اپنے اختیار سے ناکام ہوتا ہے تو اس کی ناکامی کا اعلان کر دیا جائے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، یعنی سننے والا بنایا، اور ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا۔ یہ جو سینسز ہیں ان میں سے دو امپورٹنٹ، اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ آپ اگر ٹولز ہی پرووائڈ نہیں کریں گے تو امتحان کس طرح سے ہوگا؟ لہذا وہ کہا بھی جاتا ہے مینجمنٹ کے اندر کہ پرووائڈ نیسیسری ٹولز، کہ نیسیسری ٹولز پرووائڈ کیے جائیں۔ اب اگر کسی کو سماعت نہیں دی گئی، جو ایکسیپشنلی ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ سماعت سے متعلقہ امتحان بھی اس کا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو بصارت نہیں دی گئی تو بصارت سے متعلقہ اس کا امتحان بھی نہیں ہوگا۔ مگر پروردگار عالم اوور آل اپنی ایک پالیسی بتاتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے انسان کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، اور ہم نے اس کو ٹولز دیے، وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر گزار ثابت ہو اور چاہے تو وہ ناشکرا ثابت ہو۔ یعنی اب ہوگا کیا؟ سماعت دی، بصارت دی، نبتلی ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا، تو اب اس کی ہدایت ہم نے کی ہے تاکہ ان ٹولز کے ذریعے سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے، نبی کی طرف اپروچ کر سکے، نبی کی باتوں کو سن سکے، قرآن کی باتوں کو پڑھ سکے، اور اس کے بعد اپنے لیے کورس آف ایکشن کا تعین کر سکے۔ تو یہ کام ہماری طرف سے ہو گیا کہ ہم نے سبیل، راستے کی طرف ہدایت کر دی، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب ہم اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیں گے، یعنی راؤت طریق ہو گیا، راستہ دکھا دیا، لیکن ایصال الی المطلوب کہ منزل تک ہم اسے کان سے پکڑ کر پہنچا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اما شاکرا و اما کفورا، اگر یہ شکر گزار ہوگا تو ہدایت کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو اس ڈھب پر گزارے گا کہ جو پروردگار چاہتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ کفران نعمت کرنے والا ہے۔ تو اب پروردگار نے کہہ تو دیا کہ چاہے تو وہ شاکر بنے، چاہے تو وہ کفران نعمت کرنے والا بنے، تو پھر کفران نعمت کرنے والے کی، کافر کی کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر وہ پھر آخرت میں ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت محدود ہے، آخرت میں صحیح معنوں میں اس چیز کو نمایاں کیا جائے گا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے تیار رکھی ہیں کافروں کے لیے، کافر یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، سلاسل زنجیریں، واغلالا توق، وسعیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی یہ تمام تر چیزیں پھر ان کو فیس کرنا پڑے گی۔ دنیا کے محدود اختیار میں ان کے پاس چوائس ہے، مگر اگر انہوں نے ریفیوز کیا تو پھر اس کے بعد میدان قیامت میں یہ ان کی ضیافت ہے اور ان کے لیے آمادہ ہے۔ اب یہاں پر وہی سائملٹینیس کانٹراسٹ، پروردگار عالم نے ابرار کا تذکرہ کیا کہ نیکوکار، اور یہاں سے وہ خاص جو کانٹیکسٹ اور سیاق اور سباق ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے شان نزول کے حوالے سے، جو میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ان الابرار، کہ یقیناً جو نیک لوگ ہیں، یشربون، وہ پیئیں گے، سیراب ہوں گے، من کاسن، ان جاموں سے، کانا مزاجھا کافورا، کہ جس میں شرکت ہوگی کافور کی، یعنی جس طریقے سے پانی کو آپ جاتے ہیں فلیورڈ بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر آمیزش ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ پروردگار عالم کی طرف سے منظر کشی ہے کہ جو پینے کے لیے ان کو پیش کیا جائے گا تو اس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی، خوشبودار بھی ہوگا، اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس کا فلیور ہوگا۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ وہ چشمے ہیں کہ جن سے اللہ کے بندے پیئیں گے، اور یفجرونہا تفجیرا، اور جہاں چاہیں گے اس کی شاخ وہ نکال سکیں گے، یعنی ایک لائن اپنی طرف وہ لے جا سکیں گے، ان کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، یعنی ایک اس کا مین سورس ہے
جس طرح سے آپ کہیں کہ ٹینک ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے سپلائی مختلف جگہوں پر دی گئی ہے، فیڈ کیا گیا ہے مختلف گھروں کو، تو وہاں پر ہم دنیا کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک اس کے لیے کارروائی ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے، مگر وہاں جنت ہے، وہاں پہ تو صرف اشارہ اور ارادہ کافی ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اس طرح سے سیراب ہوں گے۔ یوفون بالنذر، اب پروردگار عالم ان کی کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ان کے کیا اوصاف ہیں۔ تو ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یوفون بالنذر ہے کہ یہ نظر کو ایفا کرتے ہیں، یعنی نظر کو پورا کرتے ہیں، جب بھی نظر مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے واقعے کے اندر دیکھا کہ حسنین علیہ السلام کے مرض کے موقع پر، بیماری کے موقع پر امیر المومنین نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہما اور جناب فضہ سلام اللہ علیہ، ان سب نے منت مانی تھی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے اگر بچے صحت مند ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ تو اب انہوں نے اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صحت یاب ہونے کے بعد اس نظر کو اگنور کر دیا یا پورا نہیں کیا۔ یوفون بالنذر کہ یہ اپنی وفا کرتے ہیں، یہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، قیامت کے دن کی حاضری کا خوف ہوتا ہے، کان شرہ مستطیرا کہ وہ مصیبت جو بالکل پھیلی بھی ہوگی، یعنی جو جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے اس کے دل میں خدا کی عظمت کا نقش اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہی زیادہ پروردگار عالم کی امان کا طلبگار ہوتا ہے، وہ بے فکرہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ جتنا خدا سے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کوشش ہوگا، اسی کو یہاں پر ریفلیکٹ کیا گیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور یہ کھلاتے ہیں، طعام یعنی غذا فراہم کرتے ہیں، اطعام کرتے ہیں، اللہ حب ہی، اللہ کی محبت میں۔ حب ہی کی ضمیر اگر طعام کی طرف پلٹائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خود بھوکے ہونے کے باوجود، خود اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ ان کے پیٹ خالی ہیں، مگر پھر بھی وہ اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیرہ کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ اب یہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ چونکہ امیر المومنین نے ادھار وہ جو لیے تھے کہ میں 3 دن مزدوری کروں گا، اور ابھی پہلے دن کی مزدوری کی ہے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اتنے ہی حصے کے جو سے روٹیاں تیار کی ہیں، اگلے حصے کو ٹچ نہیں کیا گیا، اس کو اگلے دن ٹچ کیا گیا۔ یہ تقویٰ کا عجیب ایک مرحلہ ہے، اور یہ ایثار کی عجیب ایک منزل ہے کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ وہ مسکین آ رہا ہے، یتیم آ رہا ہے، اسیر آ رہا ہے، تو اس کو 1 روٹی دے دی جائے تو بھی اس کا کچھ بھلا ہو جائے گا، لیکن یہ ایثار کی منزل ہیں، جن کے مرتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، وہ اسی انداز سے پھر بہیو کرتے ہیں، ان کا ریئیکشن بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک سیکریفائس، ایک قربانی تو ہے، یہ ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے تاکہ ہم اس سے قریب تر کچھ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو سکیں۔ تو مسکینوں و یتیموں و اسیرہ، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور اسیر کو کھلاتے ہیں۔ یہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ لفظ اسیر خود اس بات کے اوپر بہت زیادہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی کم سے کم آیتوں کا یہ گروپ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں، یعنی کوئی عوض بھی نہیں چاہتے، ارے ہم تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں شکریہ کہو۔ کہ یہ الفاظ کہے گئے، ظاہر ہے کہ یہ دل کی کیفیت ہے، زبان سے وہ نہیں کہہ رہے، لیکن دل کی ان کے کیفیت کے جسے پروردگار عالم نے لفظوں میں ڈھال کر یہاں قرآن مجید کے سورے میں کوٹ کیا ہے کہ وہ جب دے رہے ہوتے تو وہ ان کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ ان سے کسی قسم کے عوض کی بھی طلبگار نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے شکریہ کے منتظر ہوتے ہیں۔ ضرور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس کے اوپر احسان کیا جائے وہ اپنے محسن کا شکر گزار ہو۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا، مگر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس پر احسان ہو رہا ہے۔ مگر جو محسن ہے اس کے ظرف کو اتنا وسیع اور اعلیٰ ہونا چاہیے کہ وہ شکریہ کا بھی طلبگار نہ ہو اور وہ عوض کا بھی طلبگار نہ ہو۔ انا نخاف من ربنا، ہم تو خوف رکھتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن کا، کہ ابوسن قمطریرا، کہ بہت ترش ہوگا اور بہت سخت ہوگا وہ دن، اس کا عذاب۔ تو ہم پروردگار عالم سے اس دن کے لیے، پروردگار عالم کی رضا کے لیے، لوجہ اللہ پہلے آ گیا اور پھر یہ قیامت کے دن کا بھی حوالہ آ گیا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اب آپ دیکھیے پروردگار عالم کی طرف سے اعلان کہ اللہ نے انہیں محفوظ کر دیا اس دن کی سختی سے، شر ذلک اليوم، مگر پھر بھی ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پروردگار عالم نے ایک طرف بتایا کہ ان کے دل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم سے کتنے قریب ہیں، لوجہ اللہ، اور قیامت کے دن کے حوالے سے اپنی تیاری پوری رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کو محفوظ کر دیا ہے
اس سختی سے، اس دن کی سختی سے، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں عطا کی ہے تر و تازگی اور مسرت، یعنی ان کے چہرے جو ہم پچھلے سورے کے اندر پڑھ بھی چکے ہیں کہ کچھ چہرے وہ ہوں گے کہ جو مسرور ہوں گے، بارونق ہوں گے، کہ جن کے چہرے پر نور ہی نور ہوگا، تو یہ وہ افراد ہیں وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اور پھر پروردگار عالم ان کے تمام اوصاف کو خلاصہ کرتا ہے ایک صفت کے اندر، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، کہ یہ ان کی جزا ہے ان کے صبر کی وجہ سے، جزاہم ان کے رب نے ان کو جزا دی، بما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے، جو ان کے اندر ایک اسٹیٹ فاسٹنس پائی جاتی ہے، جنتن و حریرا، باغات اور حریر یعنی ریشم پروردگار عالم کی طرف سے ان کو عطا کیے جا رہے ہیں۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ وہاں پر بیٹھے ہوں گے تکیہ کیے ہوئے اونچی مسندوں پر، لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے وہاں پر سورج کو اور نہ ہی جھاڑے کو، یعنی وہاں کی جو کلائمیٹ ہے جو جنت کی، وہ انتہائی آئیڈیل کلائمیٹ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گرمی کے اندر انسان یہ رونا رو رہا ہوتا ہے کہ کاش کے سردی کا موسم آئے تو کچھ گرمی سے نجات ملے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو سویٹر جیکٹ سب پہننے کے بعد پھر تمنا کرتا ہے کہ کچھ موسم گرم ہو جائے تو بہتر ہو جائے معاملہ، تو یہ انسان کا معاملہ ہے۔ مگر جو جنت ہے، جنت کی کلائمیٹ آئیڈیل کلائمیٹ ہے کہ نہ وہاں پر وہ سخت دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی وہاں پر وہ جھاڑا دیکھیں گے، نہ ہی وہاں پر ٹھٹرا دینے والی سردی دیکھیں گے۔ ودانیتن علیہم ظلالھا، وہاں پر چھاؤں ہوگی جو ان کے اوپر جھکتی ہوئی ہوگی، یعنی وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، ان کے اوپر سائے ہوں گے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان کے لیے پھلوں کا انتظام ہوگا کہ جو ان کے اوپر بالکل آسانی کے ساتھ ان کے لیے ایکسیسیبل ہوں گے، کہ جس کو وہ حاصل کر سکیں گے، جیسے چاہیں توڑیں، جیسے چاہیں استعمال کریں اور اپنے انجوائمنٹ کو ملٹیپلائی کریں، کیپٹلائز کریں، جس طریقے سے وہ پسند کریں۔ یہ آیت نمبر 14 پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔